سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے، سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا 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 کیجیے۔ حامد بھائی جی یہ آپ نے سر پر کیا باندھا ہوا ہے؟ یاسر بھائی، اس کو سربند کہتے ہیں۔ مگر حامد بھائی میں نے تو کسی کو باندھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یاسر بھائی، جس ٹوپی پہ امام شریف باندھتے ہیں نا، جو اس ٹوپی کے نیچے ہوتا ہے، اس لیے آپ کی نظر نہیں پڑی، ورنہ کثیر تعداد ایسے اسلامی بھائیوں کی بھی ہے جو ہمیشہ سربند باندھتے ہیں۔ کیا سربند باندھنا سنت ہے؟ جی یاسر بھائی، اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارک میں کیونکہ بے حد نفاست تھی، اسی لیے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی سر مبارک میں تیل لگاتے تو اپنے امام مبارک، اس کی ٹوپی شریف اور دیگر لباس کو تیل کے اثر سے محفوظ رکھنے کے لیے سر اقدس پر ایک کپڑا لپیٹ دیا کرتے۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ تیل کا استعمال بہت زیادہ ہوتا تھا، اس لیے وہ مبارک کپڑا تیل شریف والا ہو جاتا۔ قربان جاؤں امیر اہل سنت پر جنہوں نے ہمیں یہ ذہن دیا، ورنہ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ پھر تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی سربند ضرور باندھتے ہوں گے۔ جی یاسر بھائی، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کئی سالوں سے بنیت سنت سربند استعمال کرنے کا معمول ہے۔ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ جب بھی وہ سر میں تیل لگائیں تو ایک چھوٹا سا کپڑا سر پر لپیٹ لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے ٹوپی اور امامہ شریف تیل کی آلودگی سے کافی حد تک محفوظ رہے گا۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ آئندہ سے سربند کا استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل اب میں بھی بنیت ثواب سربند ضرور باندھا کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے، سنتیں سیکھنے کے لیے قافلوں میں چلا کیجیے، سنتیں سیکھنے کے لیے قافلوں میں چلا